بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور میرا آپ سب کو السلام علیکم. مسز خاور نے کہا ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا مرد مجھے زہر لگتا ہے، اف اللہ میرا عذاب ہوتا ہے. تو بس استغفراللہ، پتہ نہیں غریب کتنی تنگ ہے. اور سوما فن ٹائم، سر گھر پہ آن لائن کام کرنے والوں سے آئی ہیٹ، ایسے شوہر کسی کام کے نہیں رہتے. یہ خاتون کا کہنا ہے. ان کا گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا اور یہ آدھی زنانیاں بن جاتے ہیں، زندگی عذاب کر دیتے ہیں. اب دیکھ لیجئے، جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں تو دوسروں کی زندگی کتنی خوار ہوتی ہے. نگہت کہتی ہیں کہ سر بیوٹیفل ایڈوائس، may اللہ bless you بیٹا، تھینک یو. مس واصف نے کہا کہ سر میری بیٹی 15 سال کی ہے، کیا وہ بس میکس استعمال کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، چونکہ اس کی ایک سائڈ نارمل ہے اور ایک سائڈ نہ ہونے کے برابر ہے. میرا خیال ہے یہ اس کے ہارمونز کا بھی ایشو ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ کو چیک فزیکلی ضرور کروا لیجیے، تاکہ ورنہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. یعنی چونکہ مسئلہ مرد نہیں بناتے، خواتین بناتی ہیں جو رشتہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو بچیوں کو بہت پھر ڈس رسپیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اویس چودھری کہتے ہیں السلام علیکم سر، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی. کیا بات ہے ویس، بہت کمپریہنسو اور میٹھی دعا ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اسا خان کہتے ہیں کہ could you please tell how to reduce the size of in some cases after pregnancy it's increased. بیٹا پریگننسی کے بعد تو بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے، اور جیسے ہی فیڈنگ کا ٹینیور کم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. پھر سیگنگ اس کا جو سائز ہے وہ ٹھیک اپنی جگہ پہ آ جائے گا. بہت سی چیزوں کو ہم جانتے نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ زیادہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے. اللہ نے قدرتی طور پہ ایک چیز رکھی ہے، اس میں خوراک ہے بچے کی زندگی ہے. تو خان کہتے ہیں ماشاء اللہ سر، نائس، ویری نائس. صبا سعید کہتے ہیں سر کتنے مہینے استعمال کرنی ہے یہ دوائی؟ میرا خیال کوئی 3-1 ماہ کا جو مجھے اس کا اندازہ ہے. فاطمہ نور نے کہا سر کل ہی اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بہت شکریہ، آپ نے بر وقت رہنمائی دی. خالود کوین السلام علیکم سر، میرا رب آپ کو سلامت رکھے، اور سرکار مجھے آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہیں. پھر سرکار نے اپنا نام بھی بتایا کہ میرا نام سرکار نہیں ہے، یہ ہے. اوکے جی، اچھا اب آتے ہیں آج کے مسئلے کی طرف. یہ چونکہ 2-3 میرے سامنے آئے تو میں ان کو گول مول کر کے آپ کو بتاتا ہوں. عام طور پہ جب ڈاکٹر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا انجینئر یا جو بھی پڑھی لکھی بچیاں ہیں تو ان کی زندگی ایک تصوراتی زندگی ہوتی ہے. انہوں نے زندگی کو جیسے کہانیوں میں شہزادی والی زندگی ہوتی ہے نا، او مائی گاڈ اتنا خوبصورت ادارہ، اتنے خوبصورت کپڑے، اوپر اوورال بھی، اور سماج میں رسپیکٹ بھی اور ریگارڈ بھی، پھر شکل بھی اچھی ہو جاتی ہے، انسان تھوڑا اپنے آپ کو کیری بھی اچھا کرنے لگ جاتا ہے. تو معصومیت اپنی جگہ پہ. ایک بچی نے، اس کو مسئلہ تھا، شادی اس کی ہو رہی ہے، تو اس نے پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے رابطہ کیا. اچھا میں آپ کو بڑی محبت سے اور پیار سے کہتا ہوں کہ اس معاملے میں کوتاہی نہ کیا کریں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کی زندگیوں کو برباد نہ کیجیے. لائک اب وہ 24-25 سال کی بچی ہے، شادی کے اب 3 دن اس کے باقی ہیں، اور ایک مہندی وہاں جا کے ہونی ہے جہاں پہ ہونی ہے. تو اس نے جو بتایا کہ اب اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا، تو میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری 2 چھوٹی بہنیں جا رہی ہیں، ایک چھوٹا بھائی جا رہا ہے. تو کتنے بڑے بڑے ہیں، مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ دلہن ہے وہ جا رہی ہے بڑے شہر سے چھوٹے شہر میں کوئی 7 گھنٹے کا، اور وہاں جا کے کوئی جانے والا نہیں ہے، نیا گھر ہے، اور ساتھ کون لے کے جا رہی ہے؟ اس کی عقل مند ماں یا باپ اس کو بھیج رہے ہیں 3 بچوں کو. اچھا ان بچوں کو وہاں کوئی نہیں جانتا. تو میں نے اسے پوچھا کہ ان بچوں نے صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھونا ہوگا، کون دھوئے گا؟ کپڑے بدلنے ہوں گے، کون بدلے گا؟ رات کو وہ کہاں سوئیں گے، کون سلائے گا؟ وہاں تو جہاں مہمان ہوتے شادی میں تو اتنے سارے خاندان لوگ آئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تو بستر ہی نہیں مل رہے ہوتے. تو جو ڈیڈی عورت ہوتی ہے وہ اپنے بستر پکڑتی ہے، ادھر سے ادھر سے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی کونے میں مل کے تو ڈال دیتی. تو یہ 3 بچے تو وہاں لوارث ہوں گے. تو کیا دلہن اپنے کمرے میں اپنی سیج پہ سلائے گی ان کو؟ تو اس نے کہا سر میں نے تو نہیں سوچا.
تو میں نے کہا تمہیں نہیں سوچا تو تمہارے آس پاس کسی احمق بڑے نے تو سوچنا چاہیے نا. اگر تمہاری ماں نے جانا ہے ولیمے پہ, 2 دن بعد کیا ہے ولیمہ, یا ابا نے جانا ہے تو اپنے ساتھ بچوں کو لے آئیں. دلہن کے ساتھ ہمیشہ کسی بڑی عمر کی عورت کو بھیجا جا سکتا ہے جو دلہن کو سپورٹ کرے. لائک اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے شام کو پہننا کیا ہے, رات کو میں نے کیا پہننا, اگلے دن کیا پہننا. اب جب صبح اٹھے گی تو اٹھ کے باہر وہ لان میں دالان میں نہیں جا سکتی, دلہن ہے تو کیا کپڑے اٹھا کے پھرے گی, کس سے کہے گی کہ میرے کپڑے استری کر کے دو. کامن سینس کی چیز ہے نا. اچھا جو رات کو پہنا ہے تو میں نے پوچھا کیا اس پجامے میں الاسٹک ڈالی ہوئی ہے, میں نے کہا نہیں. تو وہاں جا کے اپنی میاں سے تم مطلب نالا پانی مانگتی پھرو گی, کیا مانگو گے کہ مجھے اس وقت چاہیے. تو تمہارے بارے میں وہ سوچیں گے بالکل احمق اور گھامڑ ہے کوئی چیز. اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ساری چیزوں کو تیار کیسے کروں. بیٹا ایک بڑا بیگ ہوتا ہے, اس میں اب اپنا سامان کپڑے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا ہوتا ہے آپ جو کیری کرتے ہیں, ایک درمیانی بیگ ہوتا ہے. تو رات کو جو پہننے ہیں وہ آپ کو الگ رکھنے ہوتے ہیں, جو صبح آپ نے پہننے ہیں وہ الگ رکھنے ہوتے ہیں. اسی میں آپ کو چھوٹی استری لے کے جانی چاہیے, اس لیے کہ ابھی وہاں کی زندگی کئی دن صرف لڑکے اور لڑکی کی زندگی ہے. باقی گھر والے آ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ تمہارے کپڑے کو استری کرنے والے ہیں کہ نہیں. سب کو آپڑ تاپڑ پڑی ہوتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگلے ولیمہ ہے تمہارا, 1 دن کے بعد, اگلے دن ان کی مہندی تھی پھر ولیمہ ہے. تو الٹا ہی ہوتا نا بعض خاندانوں میں. تو میں نے کہا میک اپ تمہارا کہاں ہوگا. تو اس نے کہا وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں میک اپ کا رواج نہیں ہے. تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ وہ انکل آئے تھے تو انکل نے کہا کہ ہمارے یہاں میک اپ نہیں ہوتا, خود ہی کرنا پڑے گا. تو میں نے اسے کہا بیٹا جی جو تمہارے ولیمے کا دوپٹہ ہوگا وہ کون سیٹ کرے گا؟ اچھا شی واز ناٹ, اسے کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا وہ تمہارا میاں سیٹ کرے گا یا تم لوگوں کے سیٹ کرتی آئی ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو کبھی آج تک سیٹ نہیں کیا. تو میں نے کبھی اپنے بال بنائے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو بس سیدھے یعنی وہ اشتہاروں والی جو انگلیاں پھیر کے کر لیتی ہوں یا برش کر لیتی ہوں. تو شادی اور ولیمہ وہ دن ہوتا ہے کہ ساس کو نہ کرے, سسر کو نہ پتا ہو, پر دلہن بیچاری نے اس روز سے تیار ہونا ہوتا ہے نا. یا اس وقت بھی آپ کہیں گے تو منہ پہ بس وہ پاؤڈر لگا لو اور بیس لگا لو. تو جس عقل مند نے کبھی یہ بھی نہ کیا ہو وہ وہاں کیا کرے گا. میں نے اسے کہا کہ تمہاری ان جو رشتہ دار آئے تھے کیا ان میں سے کوئی ایسی تھی جو بڑی عمر کی تھی؟ اس نے کہا ان کی ایک چچی تھی. تو اس سے نہیں پوچھا, اس نے کہا میں نے تو میک اپ کرانے جانا ہے. اب سوچئے کہ وہ چچی جس کے بچے جوان ہیں وہ میک اپ کرانے جائے گی, جو اس گھر کی عورتیں ہوں گی سب کرانے جائیں گی, اور دلہن احمقوں کی طرح وہاں بیٹھی ہوگی 8 گھنٹے کے سفر سے رات گزار کے. یعنی جو اس کا ہونک جیسا چہرہ ہوگا, نہ وہ اپنے بال, نہ اس کے پاس برش ہوگا, نہ ڈرائر ہوگا, تو وہ کیا کرے گی؟ ساری عمر روئے گی اپنی قسمت کو. تو اب آپ پوچھیں گے پھر میں نے اسے حل کیا بتایا. ایک تو میں نے اسے کہا کہ اپنے میاں سے بات کرو, ذرا نکاح کے بعد میاں تو ہو جائے گا نا جی. تو اسے کہو کہ ولیمے والے دن کی ذمہ داری لڑکے کی ہوتی ہے کہ اپنی دلہن کو وہ خود لے کے جاتا ہے, اور 10 میل دور بھی ہو تو وہاں سے لے کے آتا ہے. تو پھر اسے میں نے مثال دی. میں نے کہا میں پچھلے دنوں اپنی ایک بھانجی کی شادی پہ ہم بھاولپور گئے. تو جانے سے پہلے ظاہر میری وائف نے جانا تھا, تو لڑکیوں کی اور خواتین کی یہ شادیاں ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنے ایک دوست کا گھر لیا, وہاں ٹھہرے. وہاں قریب جو تھا بیوٹی پارلر, اس کی بکنگ جا کے میں نے سحر دوپہر میں کروائی, ان کو تیار کروایا. پھر وہاں سے لے کے ہم سیدھے ہال میں پہنچے. یعنی میری شادی نہیں تھی, شادی کسی اور کی تھی, پر شادی پہ ہی خواتین نے تیار ہونا ہوتا ہے نا, اور کہاں تیار ہونا ہوتا ہے. کپڑے پھر انہوں نے وہ جو ظاہر سب کچھ لگانا ہوتا ہے. اب یہ ڈیزاسٹر ہونا تو اس بچی کے ساتھ وہاں جا کے. اچھا اسی طور پہ اسے کسی ایک چیز کا رتی برابر علم نہیں تھا, جس بات کا میں عام طور پہ خواتین کو کیا کہنا چاہیے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے والے دن ہی نہیں رکھتے, لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہے. اور پنجاب کی جو پڑھی لکھی نہیں تھی خواتین, ان پڑھ تھیں, اللہ نے دانش دی ہوئی تھی, ان سے پوچھا جاتا تھا, اور وہ بیٹی سے پوچھتی تھی. تو اگر اس کی کلیئر ہوتا تو وہ دن دیا جاتا. ڈیز کے دن میں شادی نہیں رکھی جاتی. تو اب یہ حماقت
اس نے کہا کہ مجھ سے تو کسی نے پوچھا نہیں اور خود ہی انہوں نے رکھ رکھا دیا. اب آپ سوچئے کہ سب سے عمدہ اور میاں بھی جس نے 2-2.5 ہفتے کے لیے آنا ہو اور پھر نوکری پہ چلے جانا ہو تو جتنی فرسٹریشن ہوتی ہے اور جتنا کوفت ہوتی ہے، آپ کی ساری خوشی غارت چلی جاتی ہے. تو اسی لیے پری میرج کاؤنسلنگ یا پوسٹ میرج کاؤنسلنگ، ایون شادی کے بعد بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہے زندگی میں، ہمیں ہر شہر میں ایسے سمجھدار اور دانا لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو خواتین میں بھی ہو سکتے ہیں، جو مردوں میں بھی ہونے چاہیے، کہ جو انسانی زندگی کو خوبصورت بنانے، مٹھاس سے بھرنے، اس کی کڑواہٹ کم کرنے، اس کے ہرڈل کم کرنے کے لیے وہ بر وقت ان چیزوں کی رہنمائی. ہمیں سر درد ہو تو پتہ ہوتا نا کہاں سے اس کا مسئلہ حل ہوگا. پاؤں کی کو مسئلہ ہو، ہڈی کا مسئلہ ہو، دانت کا مسئلہ ہو، ناک کا مسئلہ ہو. اب زندگی جو سوشل لائف ہے اس کی کوچنگ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوچنگ اگر بچی کروانا چاہے، بچہ کروانا چاہے، عام طور پہ تو بڑے قائل بھی نہیں ہوتے، ان سے چھپ کے ان کو کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کرائی. یعنی اگر آج کی بچی کو پریگننسی ہے تو ماں یا جو ساس ہے اس کو کمفرٹیبل نہیں ہونے دے گی، اس کو کھانا ٹھیک سے نہیں دے گی. یہ کہے گی ہم نے بھی بڑی دفعہ کیا، ہم نے یہ نخرے کبھی نہیں کیے. بھئی تمہیں تو قحط کا سامان تھا، تمہارے ساتھ کوئی ظالم اور جنگلی لوگ ہوں گے جنہوں نے تمہیں نہیں دیا. پر اب تو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، زندگی آگے چلی ہے، زندگی میں علم آیا ہے، فہم آیا ہے، آسانی آئی ہے. تو اپنی زندگی میں جن چیزوں کا علم نہ ہو، ٹامک ٹوئیاں مارنے اور وہاں جا کے ٹھڈے کھانے اور بعد میں دکھی ہونے اور ساری عمر قرض کرنے کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، کس نے کیا، اس نے. تو چیزوں کا حل موجود ہوتا ہے، نکالا جا سکتا ہے. اور نہ نکالنا چاہیں تو پھر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی چھوڑ محلے والا میں 2-4 بچے لے جائیں، جا کے اسٹیج پہ اپنے ساتھ سلائیں، صبح اٹھ کے ان کے منہ دھوئیں، ان کی پوٹیاں صاف کریں، ان کے کپڑے ان کو پہنائیں، اور ایک مائی کی طرح، ایسی مائی جو 3 بچوں کی ماں کے طور پہ وہاں بہیو کر رہی ہو. میاں آپ کی شکل دیکھے گا، وہ گھر والے بھی دیکھیں گے کہ کن بے وقوفوں سے پالا پڑا ہے کہ اپنی شادی کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے اپنے ہی گھر کے بچوں کے منہ دھونے اور پوتڑے دھونے میں وہ لگی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اٹ لکس آکورڈ، بلکہ آکورڈ بھی چھوٹا لفظ ہے، اس سے زیادہ برا لگتا ہے. پر چیزوں کو ان کے ٹھیک کینوس میں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اندھی بلائنڈ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں جا کے کوئی نہ کوئی اس کا منہ دھو دے گا، کوئی نہ کوئی اس کا میک اپ کرا دے گا. اگر کوئی وہ نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ سارے کوئی چلے گئے منہ دھونے اور آپ کی کالی پیلی وہاں بچی بیٹھی رہی تو ساری عمر روئے گی کہ میں نے یہ کیا میرے ساتھ ہوا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.